الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں. آج بھی ایک بات سنیں گے. دیکھیے، صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم باللیل حتی تتفطر قدماہ فقلت له لم تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اکون عبدا شکورا. کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا اتنا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے تھے. اتنا زیادہ، کچھ روایتوں میں ہے کہ سوج جاتے تھے، تو اس روایت میں ہے کہ تتفتر، پھٹ جاتے تھے آپ کے قدم. اتنا دیر تک لمبا قیام کیا کرتے تھے. تو کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، آپ پھر بھی ایسا راتوں میں اتنا قیام کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. سوچئے، ایک تو پیغمبر ہیں، پیغمبر شکر گزار بندے ہی ہوتے ہیں. یہ حدیث ہے، اس کے اندر بہت کچھ باتیں ہیں. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں بہت اہم نقطے ذکر کیے ہیں. ان میں سے ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو سب سے زیادہ علم تھا دوسرے لوگوں سے، کیونکہ آپ کے ساتھ رہتی تھی، اٹھتی تھی، بیٹھتی تھی. وہ بیان کرتے ہیں آپ کی عادت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اب سوچئے، دن میں لوگوں کی اصلاح، توحید کی دعوت اور لوگوں کے تان تشنیع سننا، اور رات میں اللہ کے پاس کھڑے ہو جانا. بات میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو ایسے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے راز و نیاز، امت کے لیے دعا، لوگوں کی ہدایت کی دعا، اللہ رب العالمین کی عبادت. اسی وجہ سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ منہ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دینا الگ ہے، لیکن اطاعت کر کے اللہ کا بندہ بننا. اور کہتے ہیں کہ شکر گزار بندہ، اصل میں شکر گزار بندہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے شکر گزار بندہ بننا. ایسے خالی زبان سے بول دینے سے شکر گزار بندہ، ایسے جو درجے والے بندے ہوتے ہیں شکر گزار، وہ ایسے زبان سے خالی اللہ کی تعریف کر دینے سے نہیں ہوتے ہیں، اپنے جسم کے ذریعے سے بھی اس کو اطاعت کرنا. اور کتنا لمبا قیام کرتے تھے. ایک حدیث میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں قیام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ آیت پڑھ کر کے رکوع میں جائیں گے. میں سمجھنے لگا ہو سکتا ہے 100 آیت پڑھیں گے، 100 پار ہو گیا. اب میں سمجھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پوری سورت پڑھ دیں گے اور رکوع میں جائیں گے. یہ پوری سورت پڑھ دیے، اس کے بعد پھر سورہ نساء پڑھے. حالانکہ سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء پڑھنا شروع کی ہے. میں سوچا کہ 100 آیت پڑھیں گے، پوری سورہ نساء بھی ختم ہو گئی. پھر میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ختم ہو گئی تو رکوع کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران پڑھنا شروع کی، پورا سورہ آل عمران پڑھ لی. آپ غور کریں گے تو تقریباً 5 پارے ہوتے، 5 پارے اور کچھ زیادہ. اتنا لمبا قیام کیے. اس حدیث میں جو بات ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پھٹ جاتے، ایسے نہیں کہ چپکے سے پھٹ جائیں گے اور سوج جائیں گے۔ اب سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں۔ ایک عقیدہ معلوم ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ معصوم تھے، معصوم عن الخطا تھے، لیکن معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود بھی۔ ایک بات یاد رکھیے، پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور صحابہ مغفور عنہ ہوتے ہیں۔ مغفور عنہ بولے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے، اسی وجہ سے رضی اللہ عنہم کہا، رضی اللہ عنہم کہا۔ تو یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اس طریقے سے جاگا کرتے تھے، اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ کے آگے پیچھے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے ہیں، معاف کر دیے ہیں۔ تو یاد رکھیے، دن بھر کہ جو بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، رات میں یہ تنہائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے کا بہت بڑا ایک وقت ہوتا ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی سے زیادہ رات تک قیام کرتے تھے، کبھی آدھی اور کبھی تیسرے حصہ، تیسرے پہر۔ تو آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی، بندہ جب رات میں تنہائی میں دن کی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، غم دور ہو جاتے ہیں، پریشانی دور ہوتے ہیں۔ دنیا کے کوئی بھی آدمی اس غم کو دور نہیں کر سکتا جو اللہ دور کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اب سوچیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طائف جاتے ہیں تو وہاں پتھر کھاتے ہیں، کبھی ادھر گئے تو وہاں تان و تشنیع سنے، یہ پورے معاملہ اللہ کے سامنے رکھ دیتے، اللہ کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ تو ہم کو یہ عادت بنانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، کہ تم قیام اللیل کیا کرو، تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی وہ عادت رہی تھی، تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی وہ عادت تھی قیام اللیل۔ یہ آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ دنیا سے ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے ابھی ہیں جو قیام اللیل کرتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ اب سوچئے، ہم اپنے غور کر لیں کہ کب قیام اللیل کیے ہیں، تو اندازہ بھی نہیں ہوگا، اندازہ نہیں ہوگا کہ کب قیام اللیل کیے ہیں۔ رمضان میں تراویح کی شکل میں کرتے ہیں، اس کے بعد سال بھر گزر جاتا ہے۔ سال بھر ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے اللہ سے راز و نیاز، اپنے دکھ مصیبت تکلیف اور خوشیاں یہ وہ مانگنا، اللہ رب العالمین سے دکھ تکلیف دور کرنے کے لیے قیام کرنا اور آئندہ آسانی کے لیے قیام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر ہوا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام لیلۃ حتی اصبح، ایک آدمی کا ذکر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ پوری رات سوتا رہتا ہے، پوری رات سوئے رہتا ہے صبح تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، آپ نے کہا وہ ایسا آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، کانوں میں شیطان پیشاب کر دیا ہے۔ جو آدمی رات بھر سوتا رہتا ہے، راتوں میں قیام نہیں کرتا، فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، فجر کی نماز چھوڑ دیتا، شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ناک کے نتنی میں شیطان رات گزارتا ہے اور کان میں پیشاب کرتا ہے۔ وہ دن بھر آدمی غفلت میں رہے گا، سستی میں رہے گا۔ اسی وجہ سے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ یقعد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم، تم میں سے آدمی کے سر کے گدی میں شیطان گرا لگاتا ہے جب وہ بندہ سوتا ہے۔ کتنا گرا لگاتا ہے؟ 3 گرا لگاتا ہے، 3 گرا سر پر لگاتا ہے۔ اور پہلی گرا میں کیا کہتا ہے؟ پہلی گرا میں یہ منتر پھونک کر کے، یا اپنا جو اس کا شیطان کا طریقہ ہے گرا لگانے کا، گرا لگانا جادو کی علامت ہے، یاد رکھیں، گرا لگا کر کے اسی وجہ سے جو جادو کرتے ہیں وہ گرا لگا کر پھونکتے ہیں۔ تو کیا گرا لگاتا ہے؟ کیا کہہ کر کے
علیک لیل طویل فرقد، رات ابھی بہت لمبی ہے سو جا. یہ گرہ میں پہلی گرہ میں وہ لگاتا ہے کہ رات ابھی لمبی ہے سو جا، لیکن جب بندہ اٹھتا ہے نا، جاگتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ گرہ کھل جاتا ہے، وہ گرہ کھل جاتا ہے. وَإِن تَوَضَّعَ، اگر وضو کر لیا، اگر وضو کر لیا تو دوسرا گرہ کھل جاتا ہے. اگر وہ اٹھ کر کے نماز پڑھ لیا تو تیسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وہ آدمی ایکٹیو ہو کر کے، چست ہو کر کے صبح کرتا ہے اور پاکیزہ خوشی، اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے، پاکیزہ نفس کا ساتھ صبح کرتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کیا، رات میں جاگا تو ذکر نہیں کیا، وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھا، فجر کی نماز نہیں پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا اصبح خبیث النفس کسلان، وہ آدمی دن بھر سست رہے گا اور خبیث نفس کے ساتھ صبح کرے گا. تو یہ رات میں جاگ کر کے اللہ کا ذکر قیام کرنے کا فائدہ ہے کہ شیطان کے کم سے کم وہ جو گرہ لگایا ہوا ہے اس سے بھی نجات پائیں، اس سے بھی نجات پائیں گے. اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنی دکھ مصیبت دکھڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا اور آئندہ آسانی کے لیے دعا کرنا، آسانی کے لیے دعا کرنا یہ بہت بہترین وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سب کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیاوی پریشانی، جسمانی پریشانی، دلوں کی پریشانی، دلوں کی پریشانی اور ذہنی پریشانی سے اللہ تعالیٰ نجات دے، اور آئندہ کی زندگی مومنہ زندگی دے، اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچا کر رکھے، دھوکے بازی سے بچا کر رکھے، دین دنیا دونوں کے نقصان سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.